ہمارے پیارے نبی بھی اپنا میلاد مناتے تھے، لیکن کیسے وہ سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منایا، اپنی ولادت کے اوپر آپ نے خود بھی اس کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث شریف نمبر 2804 میں، یا یوں کہہ لیں 2804 میں یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، سبحان اللہ، اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور اسی دن مجھ پر اللہ کا کلام کے نزول کا آغاز ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میلاد جو ہے اس کا اظہار کرتے تھے، اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے تھے، لیکن کس شکل میں؟ روزے کی شکل میں۔ آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی فضیلت یہ بیان کرتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن میری بعثت ہوئی ہے، اور اسی دن اللہ کے کلام کا مجھ پر نازل ہونے کا آغاز ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جو محفل میلادی ہے، میں نے تیسری بات آج سنا دی آپ کو، جو حدیث مبارکہ کی شکل میں ہے، کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، میلاد منانے کا کوئی ایک انداز شریعت نے فکس نہیں کیا، یعنی پیارے نبی کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے۔ اب یہ کیسے کرنی ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، بشرطی کہ شریعت سے باہر نہ ہو، بشرطی کہ شریعت سے باہر نہ ہو، قرآن و سنت کے تقاضوں سے باہر نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد پیارے نبی کی آمد کی خوشی اس طرح مناتا ہے کہ روزہ رکھ لیا کرے، ہر پیر کو روزہ رکھ لیا کرے اظہار محبت کے لیے، روزہ تو اللہ کے لیے رکھنا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی، کیونکہ پیارے نبی خود بھی رکھا کرتے تھے، یہ بھی بالکل یہ آپ میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی محفل نہیں کرتا، صرف ویسے لنگر پکاتا ہے اور تقسیم کر دیتا ہے، کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ کوئی ساتھ ساتھ آج کی محفل کی طرح محفل سجا لیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے اسی طرح کوئی بڑا پروگرام اس سے بھی کر لیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو بعض اوقات شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ بڑے بڑے جلوس جو نکالے جاتے ہیں، وہ بھی پیارے نبی کا نعرہ لگانے کے لیے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے جو شرعی طور پہ جلوس نکالے جاتے ہیں، شریعت طور پہ، ان کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی پیارے نبی کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ ایسا کام کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، کوئی نیک اعمال کر لیں، کوئی اور غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی شادی کروا دیں، کسی اور غریب کی ہیلپ کر دیں، نیت یہ رکھیں کہ پیارے نبی کے آنے کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو کوئی طریقہ لازم اور ضروری نہیں ہے، شریعت میں کوئی طریقہ لازم اور ضروری نہیں، جیسے آسانی ہو، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ پیارے نبی کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی کی ولادت باسعادت پر خوشی نہ منانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ابلیس جو ہے، دو افراد جو ہے سب سے زیادہ چیخیں پیارے نبی کی ولادت پر، ایک ابلیس کہ میں مر گیا اور لٹ گیا، کہ آخری نبی پیدا ہو گئے، اب بہت سارے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں چلے جائیں گے، اس پر وہ پریشان ہوا۔ دوسرا ایک یہودی تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ پیارے نبی پیدا ہو چکے ہیں، اس نے چیخ و پکار شروع کر دی، وہ بھاگ آیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جھولے میں تھے وہاں آیا، اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ مہر نبوت ہے وہ نکال کے دیکھی، جو ان کی کتابوں میں وہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی وہ مہر نبوت نکال کے پیچھے سے دیکھی، وہ چیخے مار کے رو پڑا۔ وہ یہودی تھا، دشمن اسلام تھا۔ اسے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کو کیا مصیبت بنی ہے؟ بیٹا تو عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے، آمینہ کا لخت جگر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا مسئلہ ہے، آج کے بعد جملہ بولا، وہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا مسئلہ ہونا تھا، مجھے یہ مسئلہ ہے، آج کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی، بنی اسماعیل میں نبوت، اور وہ بھی آخری نبوت، اس کے بعد نبوت بھی نہیں، کیونکہ پہلے آپ کو پتا بنی اسرائیل کے نبی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تقریباً ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے تھے، یہودی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں۔ یہ جو اسرائیل ملک بنا ہوا ہے، اسرائیل اس لیے نام رکھا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ بنی اسرائیل، اسرائیل اسی پس منظر میں یہ نام رکھا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے، دیکھو ان کو اتنا قرآن نے جو ایک بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات ہے۔ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اس پیارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، اپنے بیٹے بیٹیوں کو کوئی بھول سکتا ہے؟ کتنے دن مرضی بعد ملاقات ہوئی، فوراً پہچان لے گا کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ جس طرح
جو ہے بندہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہودی اور عیسائی پیارے نبی کی صداقت کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ حسد، بغض، اناد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر تشریف لا گئے، اس وجہ سے ان کے اندر یہ تو دو یہ بدبخت ناراض ہوئے نبی پاک کی پیدائش کی خوشی کے معاملے میں۔ باقی ہر مسلمان پیارے نبی کی خوشی کے اوپر اظہار محبت کرتا ہے۔ اب انداز الگ الگ ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس کا نام محفل میلاد النبی رکھ لیں، محفل سیرت النبی رکھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، کوئی نیک عمل کر لیں، روزہ رکھ لیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی بھی جو آپ کو طریقہ سوٹ کرتا ہے اس طریقے کے مطابق، لیکن اظہار خوشی کریں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، جو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو۔ تو چرچا کرنے کا یہ تو طریقہ نہیں کوئی لگا کے بیٹھ جائے، یہ تو طریقہ نہیں ہے کوئی لگا کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو چرچا اس طرح کرتے ہیں، کوئی لگا کے اندر بیٹھ جائے، مٹھائیاں آ رہی ہیں، رشتہ داروں میں جا رہی ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، خوشی کا اظہار ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی آئے تو کنڈی لگا کے اندر بیٹھنے کی بجائے پیارے نبی سے اظہار محبت کریں۔ اب وہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے 11ویں سپارے میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ پیارے حبیب تم کہہ دو کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل تمہیں ملا کرے اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اب مجھے بتائیں پیارے نبی کی آمد جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے یا نہیں؟ پیارے نبی کے آنے سے ہی ہمیں قرآن ملا ہے، پیارے نبی کے آنے سے ہی ہمیں دین ملا ہے، پیارے نبی کے آنے سے ہی ہمیں صحابہ کرام ملے ہیں، پیارے نبی کے آنے سے ہی اہل بیت کی شان ہمیں ملی ہے، پیارے نبی کے آنے سے اسلام کی ساری تعلیمات ہمیں ملی ہیں۔ اس پر اگر جائز دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اگر ہم اظہار خوشی کریں، اس کا قرآن بھی اجازت دیتا ہے، پیارے نبی کا فرمان بھی اجازت دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آگی انشاءاللہ، یہ بات سمجھ آگی تو میں آخری ایک اعتراض کا جواب دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض بھائیوں کے دلوں میں یہ آ جاتا ہے جی ہم نے تو کئی ایسی محفل میلاد دیکھی ہیں جس میں ناچ گانا ہو رہا ہے، ہوتا نا کہ کئی لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، معاملات پیدا ہوتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں اور محبت سے کہتے ہیں۔ تو آخر میں میری سوال کے جواب دے دی میری چوتھی بات جو میں نے کرنی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس ویڈیوز پہنچ رہی ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہم بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جن میں عورتیں اور مرد مل کے نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم ایسی ویڈیوز واقعی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر اللہ معاف فرمائے پیچھے نبی پاک کی ولادت کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، آگے ناچ گانا ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوگی، نہیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی، یا آپ نے دیکھی ہوگی، آپ جانتے ہوئے۔ اسی طرح کئی جگہ جو ہے اللہ معاف فرمائے عورتیں جو ہے بے پردہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، اسی طرح کئی جگہ جو ہے دھمالے اور ڈھول ڈھماکہ اور اس طرح کی خرافات اور موسیقی چل رہی ہے، اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، یا اس طرح کی کوئی حرکت دیکھی ہوگی۔ اسی طرح بجلی چوری کر کے کئی جگہ ایسے محافل کی جاتی ہے، وہاں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ اسی طرح زبردستی چندہ اکٹھا کرنا کئی جگہ ہوتا ہے، کئی بازاروں میں بچے بیٹھ جاتے ہیں زبردستی چندہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے محفل میلاد اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جس میں نہ قرآن کو نظر آتا ہے، نہ پیارے نبی کا فرمان نظر آتا ہے، جالی پیر گلے میں تسبیحاں 15-20 لٹکائی ہوئی ہیں، اچھل رہے کود رہے، پتہ نہیں کیا پڑھی جا رہے ہیں، کیا کھائی جا رہے ہیں، کیا کہی جا رہے ہیں۔ ایسی جو محافل ہے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا، ان میں شامل ہونا، ان کی تائید کرنا، ان کی تعریف کرنا حرام اور سخت حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ ہم تو اس طرح کی محفل کی بات کر رہے ہیں جس طرح آج اس بستی میں محفل پاک ہو رہی ہے، کوئی غلط بات ہوئی ہے؟ اللہ کے قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، پیارے نبی کے فرمان کی باتیں ہو رہی ہے، یہ تو محافل میلاد ہے۔ باقی جو خرافات ہوتی ہے، موسیقی بجتی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا۔ سب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سب اس کو حرام قرار دیتے ہیں، سب اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، ان کا نمونہ لے کر ان کی ویڈیوز بنا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو جی آپ کی محفل میلاد ہو رہی ہے تو یہ محفل میلاد کرنا تو ویسے ہی حرام ہے جس میں ڈھول ڈھمکا موسیقی۔ ہمارے پیارے نبی آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے تشریف لائے، نہ کہ بجانے کے لیے۔ مشکات المصابی میں پیارے نبی نے فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آلات موسیقی بجانا حرام ہے، جس میں ڈھول ڈھمکا آلات موسیقی کا استعمال کیا جائے، چاہے نعت پڑھے تب بھی اگر کوئی آلات موسیقی کا استعمال کرے گا وہ حرام ہوگا۔ اس طرح بے پردہ عورتوں کا جلوسوں میں آنا، یا بعض جگہ دیکھیں سارا دن نوجوان
پابندی کرتے ہیں، سارا دن اس کام میں لگے رہتے ہیں، یا سارا دن سجاوٹ میں لگے رہتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ایسے نوجوان بھی سب قابل اصلاح ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ کھڑی ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں کے اوپر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو پھر اسلام بھی نہیں ہے، اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو پھر اسلام بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں، جو خرافات، بدعات اور اس طرح کی غلط چیزیں اور حرکات ہوتی ہے ان کا اصل میلاد النبی کی محافل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو کوئی مانتا ہے۔ جو دوست ان محفلوں کو روکنا چاہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے، ان محفلوں کو روکیں، ان کا راستہ روکیں، زبردستی ان کو روکیں۔ جہاں ہماری ضرورت ہے ہم بھی حاضر ہیں، کیونکہ پیارے نبی کے نام پر یا تو اللہ کا قرآن سنایا جا سکتا ہے یا پیارے نبی کا ذاتی فرمان سنایا جا سکتا ہے۔ ان خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی سنی، اور سنی وہ ہوتا ہے جو سنت والا ہو۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے مرکز یا رسول اللہ۔ ہم تو وہ سنی ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم تو سنی کا مطلب ہی سنت والا ہے، سنی کا معنی بدعت والا تو نہیں ہوتا، تو بدعت ہی ہوتا ہے۔ بدعت ہی جو ہوتا ہے وہ جو ہے سنی نہیں بن سکتا۔ ایک ہوتا ہے اہل سنت، ایک ہوتا ہے اہل بدعت۔ اہل سنت کا راستہ صاف ستھرا ہے، اہل بدعت کا راستہ غلط ہے، جو بدعات کو اپناتے ہیں، خرافات کو اپناتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو ہم سب کرتے ہیں، کوئی سیرت النبی کے نام پہ کر لیتا ہے، کوئی شان مصطفیٰ کے نام پہ کر لیتا ہے، کچھ لوگ میلاد النبی کے نام پہ کر لیتے ہیں۔ تو نام کچھ بھی رکھ لے، ذکر تو پیارے نبی کا ہی ہوگا، ذکر تو پیارے نبی کا ہی ہوگا، چاہے ایسے کر لے چاہے ویسے کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت والی زندگی اور قرآن و سنت والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر ہی جینا اور قرآن و سنت پر ہی مرنا نصیب فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی مان لیا وہ کافر مرتد ہو کر دارا اسلام سے نکل گیا، اس سے تعلقات رکھنا حرام، اس کا جنازہ پڑھنا حرام، اس کے ساتھ کاروبار کرنا حرام، اس کے ساتھ معاملات کرنا حرام۔ جس طرح کہ مرزائی اور قادیانی ہے، مرزائی اور قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا حرام، تعلقات رکھنا حرام، دوستی کرنا حرام، ان کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے دینا حرام، کیونکہ یہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ مرزائی اور قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ مرتد دارا اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد ایک جھوٹے نبی کو یہ مانتے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو یہ مانتے ہیں، مرزا غلام انگریز قادیانی، اس کو یہ نبی ماننے کی جسارت کرتے ہیں، لہٰذا ان کا اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون میں 1974 میں ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، یہ مسجد نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو نہیں چھاپ سکتے۔ اگر یہ کسی جگہ تبلیغ کرتے ہوئے پکڑے جائیں فوراً پولیس کو رپورٹ کریں اور ان کو گرفتار کروائیں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے پیارے نبی کے دیوانے بنے، سچے دیوانے بنے، ختم نبوت کے پڑھانے بنے، اپنے نبی کی تعلیمات پر پہرا دیں اور قادیانی اور مرزائیوں کو کبھی سپورٹ نہ ہونے دیں۔ جہاں یہ نظر آئے ان کا تعاقب کریں۔ ان کا تو وہ علاج ہے جو حضرت ابوبکر نے ان کا علاج کیا تھا، آج ہم نے ان کو صرف کافی کہہ کے چھوڑ دیا ہے۔ ان کا اصل علاج تو وہ تھا کہ جنگ یمامہ لڑی گئی جس میں ختم نبوت کے منکروں کو ہمیشہ کے لیے واصل جہنم کر دیا گیا، ان کا اصل علاج یہ تھا۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے انشاءاللہ کبھی میدان سجے گا تو پھر مسلمان جو ہے ان سے اس طرح بھی نپٹ لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ابھی تو قانونی طور پر نکلتے ہیں میدان جنگ میں، تو یہ ہمارے ٹھوکر کی بات ہے، الحمدللہ ایک ٹھوکر کی بات ہے مسلمانوں کی۔ اللہ کے بندوں کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ کے سپاہیوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لاکھ دن کے ہوں مگر ان کو بہانے کے لیے سیلاب کا ایک ریلا ہی بہت ہوتا ہے۔ اپنی کثرت تعداد کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ شیر جنگل میں اکیلا ہی بہت ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ کے شیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور
باقی